سلطان اورحان غازی مکمل، جامع اور تفصیلی تاریخی واقعہ۔ ابتدائی حالات اور پرورش۔ سلطان اورحان غازی کی پیدائش 1281 عیسوی کے قریب اناطولیہ میں ہوئی۔ ان کا تعلق قائی قبیلے سے تھا جو اوغوز ترکوں کا ایک بہادر اور دیندار قبیلہ تھا۔ والد عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ، بانی سلطنت عثمانیہ، والدہ ملک خاتون۔ بچپن ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، قرآن اور اسلامی علوم سکھائے گئے۔ عثمان غازی نے انہیں کم عمری میں ہی فوجی مہمات میں شامل کر لیا تاکہ قیادت کا عملی تجربہ حاصل ہو۔ بازنطینی سلطنت کا پس منظر۔ اس دور میں بازنطینی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ اندرونی بغاوتیں، معاشی بدحالی، فوجی نظم کی کمی، اور یہی حالات عثمانیوں کے عروج کا سبب بنے۔ بورسا کی فتح، ایک تاریخی موڑ۔ محاصرہ 1317 عیسوی، فتح 1326 عیسوی۔ بورسا بازنطینیوں کا ایک امیر اور مضبوط شہر تھا۔ محاصرے کی حکمت عملی: شہر کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا، رسد کے راستے بند کیے گئے، براہ راست خون ریزی سے اجتناب، مقامی آبادی سے حسن سلوک۔ عثمان غازی نے وصیت کی تھی کہ مجھے بورسا کی فتح دیکھنے کی خواہش ہے، مگر اگر میں نہ رہوں تو اسے تم پورا کرنا۔ اورحان غازی نے عثمان غازی کے وفات کے فوراً بعد شہر فتح کیا، عثمان غازی کو بورسا میں دفن کیا اور بورسا کو دارالحکامت بنایا۔ ریاست سے سلطنت کی طرف سفر۔ بورسا کے بعد عثمانی ریاست ایک منظم حکومت بن گئی۔ انتظامی اقدامات: پہلا باقاعدہ دیوان یعنی کیبنٹ، وزراء کا تقرر، مالیات کا شعبہ، تحریری قوانین، قاضیوں اور مفتیوں کی تقرری، یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد کی عظیم سلطنت کھڑی ہوئی۔ فوجی نظام کی مکمل تنظیم۔ اورحان غازی کی سب سے بڑی کامیابی فوجی اصلاحات تھیں۔ فوج کی اقسام: یایا یعنی پیادہ فوج، مسلح گھڑ سوار، بعد میں یعنی چری کی بنیاد۔ تیمار سسٹم: سپاہیوں کو زمین دی جاتی، بدلے میں وہ فوجی خدمت انجام دیتے۔ اس سے خزانے پر بوجھ کم ہوا، فوج وفادار بنی۔ اہم جنگیں اور فتوحات۔ ازنک 1331 عیسوی، بازنطینیوں کا مذہبی مرکز، طویل محاصرہ، شہر بغیر قتل عام کے فتح ہوا، گرجا گھروں کو تحفظ دیا گیا۔ ازمت 1337 عیسوی، بحیرہ مرمرہ تک رسائی، عثمانیوں کو بحری طاقت بننے کا موقع۔ سفارتی حکمت عملی: اورحان غازی صرف تلوار کے نہیں بلکہ دانشمند سیاست کے ماہر تھے۔ بازنطینی شہنشاہ سے رشتہ، شہزادی تھیوڈورا سے نکاح، اس سے عارضی امن، اندرونی مضبوطی، وقت ملا مزید تیاری کے لیے۔ یورپ میں داخلہ۔ گلی پولی 1354 عیسوی میں شدید زلزلہ آیا، گلی پولی کے قلعے خالی ہو گئے۔ اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے فوراً قبضہ کیا، پہلی بار عثمانی فوج یورپ میں داخل ہوئی۔ یہ واقعہ بلقان فتوحات کی بنیاد، یورپی تاریخ کا بڑا موڑ۔ سلیمان پاشا کی وفات۔ سلیمان پاشا ایک عظیم جرنیل تھے مگر ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ اورحان غازی کے لیے بہت بڑا تھا، مگر انہوں نے صبر اور استقامت دکھائی۔ دینی خدمات اور فلاحی کام۔ اورحان غازی نے عظیم مساجد تعمیر کروائیں، مدارس قائم کیے، یتیموں اور مسافروں کے لیے لنگر، علماء اور صوفیاء کی سرپرستی۔ وہ خود سادہ لباس، کم خوراک، عبادت گزار تھے۔ آخری ایام اور وفات۔ زندگی کے آخری سالوں میں حکومت عملی طور پر مراد اول کے حوالے، خود عبادت میں مصروف، 1362 عیسوی میں وفات پائی اور بورسا میں عثمان غازی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ تاریخی مقام۔ مورخین کے مطابق اگر عثمان غازی نے بنیاد رکھی تو اورحان غازی نے عمارت کھڑی کی۔ انہیں یاد رکھا جاتا ہے حقیقی بانی سلطنت، عثمانی نظام کے معمار، یورپ میں اسلام کے